بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں کل گزرتے ہوئے مجلس کے بعد ایک برادر نے مجھ سے سوال کیا ہے، اس سوال کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں، اور یہ وہ سوال ہے جو آج آئے روز سوشل میڈیا کے اوپر غیر شیعہ علماء کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے، آپ میں سے ہر ایک بندے کی یہ خواہش ہے کہ اس سوال کا جواب دیا جائے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب اہل بیت اطہار پر ظلم کرنے والے افراد کو تم نہیں مانتے تو انہوں نے اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پہ کیوں رکھے؟ بھائی انہوں نے اپنے بچوں کے نام، اپنی اولادوں کے نام فلاں 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 کے نام پہ نہیں رکھے، حالانکہ تم کہتے ہو کہ وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، اہل بیت ان سے محبت نہیں کرتے تھے۔ کسی بندے نے پوچھا تھا، مولا علی علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام عثمان تھا، عثمان، 4 بیٹے تھے نا جو کربلا میں شہید ہوئے، مولا عباس کے ساتھ ان کے 3 بھائی تھے، اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن علی مولا علی کے وہ جان باز فرزند تھے جو عباس سے بھی پہلے شہید ہوئے۔ تو امام نے کہا ہے کہ میں نے عثمان کا نام اس لیے عثمان رکھا ہے کیونکہ علی ابن ابی طالب کے ایک دوست تھے جن کا نام عثمان بن مظعون تھا، علی کے بڑے محب تھے، بڑے چاہنے والے تھے، اور عثمان بن مظعون کی یاد میں انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا، اور یہ وہ عثمان بن مظعون صحابی رسول ہیں جو سب سے پہلے جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ جنت البقیع کے قبرستان میں سب سے پہلے دفن ہونے والے صحابی کا نام عثمان بن مظعون ہے، اور یہ واحد صحابی ہے جس کی قبر کے اوپر پیغمبر نے خود پانی بھی چھڑکا ہے اور اس پر چادر بھی ڈالی ہے، اتنا عظیم صحابی ہے۔ لیکن سوال یہاں ختم نہیں ہوتا، میں کسی اور ڈائریکشن سے جواب دینا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمیں ہر روز نام یاد دلا کر پھنسانے کی جوانوں کو کوشش نہ کیا کرو، ہمارے نزدیک نام نہیں کردار معیار ہے، ہمارے نزدیک نام نہیں کردار معیار ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تاریخ کے صفحے اٹھا کے اس کا جواب دیا جائے تو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ آئیے تاریخ کے اندر اٹھا کے اسی سوال کا جواب تاریخ کے صفحوں سے دیکھتے ہیں۔ آؤ، پیغمبر اکرم کا ایک صحابی تھا، نام تھا قرظہ ابن کعب انصاری، قاف 2 نقطوں والا، رے زویں اور تے گول آنکھوں والی، قرظہ ابن کعب انصاری۔ یہ رسول اکرم کے بھی صحابی ہیں، یہ مولا علی علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں، اور مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں شریک بھی رہے ہیں۔ قرظہ ابن کعب انصاری، ان کے بہت سارے بیٹے تھے، اور ان بیٹوں میں سے 2 کا نام آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک کا نام تھا عمرو، عین میم رے واو، اور دوسرے کا نام تھا علی، دونوں کربلا کے میدان میں موجود تھے۔ اب یہاں سے توجہ چاہوں گا، یہ بات نہیں بیان کی جاتی ممبر پر، اور یہ قصور ہمارا ہے کہ ہم بیان نہیں کرتے کہ اتنی عظیم پیغامات تاریخ کی کتابوں میں بند ہیں، لیکن ہمیں فرصت نہیں ہے کہ ان کو پڑھیں اور آپ کے سامنے بیان کریں۔ اب میں بیان کر رہا تھا ایک صحابی جو فقط صحابی ہے، پیغمبر نہیں بلکہ صحابی ہے، مولا علی علیہ السلام بھی ہے۔ اس کو جو بیٹے اللہ نے دیے، 2 بیٹوں کے نام، ایک کا نام عمرو ہے، دوسرے کا نام علی ہے۔ میدان کربلا میں دونوں موجود ہیں، اور عجیب اتفاق ایسا ہے کہ عمرو نام کا بندہ امام حسین کے ساتھ تھا، علی نام کا بندہ یزید کے ساتھ تھا۔ عمرو نام کا بندہ کس کے ساتھ ہے؟ امام حسین کے ساتھ، اور علی نام کا بندہ کس کے ساتھ ہے؟ یزید کے ساتھ۔ اور آپ کو بتاؤں یہ عمرو وہی تھے جب امام نے نماز پڑھی تھی تو 2 صحابی سعید اور عمرو، انہوں نے کہا تھا مولا آپ نماز پڑھیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہ دونوں صحابی سامنے کھڑے ہو گئے، امام حسین اپنی زندگی کی شاید آخری نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں صحابی آگے ہیں، اور عشق کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ ڈھونڈتے تھے کہ تیر کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ محسوس کیجئے گا اپنے اندر، کانٹا چبھے تو رستہ بدل لیتے ہیں ہم لوگ۔ وہ ڈھونڈتے تھے کہ تیر کہاں سے آ رہا ہے، ایک دوسرے کو آواز دیتے تھے کہ میں ادھر مصروف ہوں، تیر ادھر سے آ رہا ہے، دوڑ کے اسے اپنے سینے پہ قبول کر، کہیں ہمارے مولا کو نہ لگ جائے۔ جب اتنی دیر تک نماز ہوتی رہی، وہ دونوں صحابی دوڑ دوڑ کے کہتے ہیں کہ پورے وجود کے اوپر انہوں نے تیروں کو قبول کیا،
جب نماز ختم ہوئی یہی عمر اور سعید زمین پر گرے. مولا حسین نے جا کے دیکھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک پورا وجود تیروں سے چھلنی ہے. اسی عمر کو جو قرظہ ابن کعب انصاری کا بیٹا تھا، امام نے جا کے اس کو اپنی گود میں لیا، سر اپنی گود میں رکھا. بڑے خوش نصیب تھے وہ لوگ، حسین ابن علی کی گود جن کو نصیب ہوئی. مولا کی گود میں آئے اور مولا نے جب اس کی طرف دیکھا تو زخمی آنکھیں تھیں. کہتے ہیں مولا کیا میں نے وفا کی؟ کہتے ہیں مولا کیا میں نے وفا کی ہے؟ امام نے کہا تو نے صرف وفا نہیں کی، تو نے وفا کا حق ادا کر دیا ہے. اور امام حسین نے کہا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تو مجھ سے بھی پہلے جنت میں جائے گا. میں حسین بعد میں جاؤں گا، تو پہلے جنت میں جائے گا. اور اگلی بات یہ ہے تو مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میری طرف سے میرے نانا کو سلام کہنا، میرے نانا کو سلام کہنا. یہ عمر اور سعید ایک بھائی امام حسین کے ساتھ. جب دوسرے بھائی کو پتا چلا کہ میرے بھائی کو مار دیا گیا ہے تو وہ یزید کا لشکر چھوڑ کے امام کے سامنے آ کے قسم اٹھا کے کہا ہے کہ تو نے میرے بھائی کو مارا ہے اور جب تک میں تجھے نہ مار لوں میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتا. اب جب للکارا تو نافع بن ہلال امام حسین کے لشکر میں شامل تھے، آگے دوڑ کے نیزے کا وار کر کے اس کو زمین پہ گرایا. مقصد یہ ہے، بتانا یہ چاہتے ہیں نام کا علی تھا، لشکر یزید میں تھا، حسین کے مقابلے میں تھا. قیامت کا سورج طلوع ہونے تک چاہے نام علی ہو ہر شیعہ اس پہ لعنت کرے گا، اور نام کا عمر ہو حسین کے لشکر میں ہو قیامت تک ہم اس پہ سلام کریں گے. یا علی. ہمارے نزدیک کردار معیار ہے، نام معیار نہیں. ورنہ کم سے کم 3 صحابی امام حسین کے اصحاب میں یزید نام کے تھے. چیک کیجئے گا کبھی شہداء کی لسٹ. کوئی ایک شیعہ بتا سکتے ہیں کہ جو اس یزید نامی صحابی کی توہین کرے جو لشکر حسین میں شہید ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں نے ہمارے اس منطق کو سمجھا ہی نہیں ہے. بھائی ہم اگر یزید کا سگا بیٹا ہو امام سجاد کے احترام میں منبر چھوڑ دیں، ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں. اور اتنا عظیم ترین مکتب ہے ہمارے پاس، ہم تو یہی کہتے ہیں بھئی ہمیں روز نام نہ یاد کرایا کرو. ہمارے نزدیک معیار ہے اس کا کردار. کردار کا اچھا ہوگا چاہے جس مقام پہ بھی ہے، اہل بیت کا حبدار ہے، اہل بیت کا ساتھ دینے والا ہے، ہم اس کی جوتیوں کے بھی نوکر ہیں. اور نام چاہے کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، اگر آل محمد کا دشمن ہے ہمیں وہ بندہ منظور نہیں.